ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، 23واں پارہ ہے سورۃ کلام زمر ہے، آیات نمبر 7 سے اس سے اوپر کی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے اوپر دلائل بیان کیے ہیں، مختلف قسم کے آفاقی دلائل، انفسی دلائل بیان ہو گئے۔ آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے بے شک اللہ رب العزت تم سے بے پرواہ ہے۔ انسان کی عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ انسان جو عبادت کرتا ہے اللہ کی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے چین اور سکون کے لیے، چاہے دنیاوی چین و سکون اخروی چین و سکون ہے، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام انسان جتنے بھی ہے، ان جن اور انس، ایک متقی پرہیزگار کی دل میں بالفرض و تقدیر ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائے، ایک دل کی طرح ہو جائے، سارے اللہ کے ماننے والے بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، چاہے جنات ہو یا انسان، تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی۔ اگر بالفرض و تقدیر یہ تمام جنات اور انسان ایک فاجر کے دل میں کی طرح ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر تمام انسان اور جنات سب اللہ سے مانگنے لگ جائے، بیک وقت اللہ سب کو دے دے، اللہ سب کو ان کی حاجات دے دے، تو اللہ کی بادشاہی میں سے اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جیسے کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو دے اور سوئی کو نکالو، سوئی کے اوپر کتنا پانی، اتنا بھی اللہ کے بادشاہی سے کمی نہیں ہوگی۔ تمام انسان، تمام جنات اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو ان کی حاجات دے دے، لیکن اللہ کی بادشاہی میں جیسے کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر کے نکال دو، اس پر کتنا پانی آئے گا؟ اللہ کی بادشاہی میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہاں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے اپنے بندوں سے کفر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے تمہارے کفر سے، لیکن کفر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے تو کفر اختیار کرے، چاہے ایمان لائے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے، لیکن
ایمان کو اللہ پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دو راستے بتلا دیے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ کا رحمان کا راستہ ہے. شیطان کا راستہ اللہ کو پسند نہیں، رحمان کا راستہ اللہ کو پسند ہے. تو دوستو بزرگو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس اللہ کی تو اللہ اس کو پسند کرے گا تم سے. تو دوستو بزرگو، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے یہ مرکب ہے تین چیزوں سے. ایک دل کے اندر تصدیق سے، زبان سے اقرار، اور عمل بالجوارح. دل میں تصدیق کرے اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے، اس کو دل سے تصدیق کر لے، زبان سے اس کا اقرار کر لے، اور پھر اللہ نے جو احکامات کیے ہیں تو اس پر عمل بھی کرے. تو اس کا نام ہے شکر. اس کا نام ہے شکر. تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکریہ ادا کرو گے میں تمہارے اوپر اور بھی نعمتوں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اللہ ہم سب کو عذاب سے بچائے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. یعنی ہر بندے کا جو گناہ ہے اس کے گناہ کا بوجھ اس پر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ باپ نے گناہ کیا تو اس کے بیٹے کے اوپر ڈالا جائے، یا بیٹے نے گناہ کیا تو باپ کے اوپر ڈالا جائے. نہیں، بھائی نے گناہ کیا تو دوسرے بھائی کے اوپر ڈالا جائے. جیسے کہ آج کل کسی کی بھائی نے لڑائی کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، وہ جا کر کے اس کے دوسرے بھائی کو مار دیا تھا. یہ غلط ہے. تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور سورہ نحل میں ہے کہ ہر نفس اپنے طرف سے جھگڑا کرے گا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. تو دوستو بزرگوں، آگے اللہ فرماتا ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. تم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اس دنیا میں اگر نیک عمل کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے تو دوستو ان کا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کے قانون سے باغی ہو جائے، محمد رسول اللہ کے طریقے سے باغی ہو جائے، اس کا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. سب کو جتنے بھی انسان ہیں اللہ کے دربار میں ان کی پیشی ہوگی قیامت کے دن. لیکن جس انسان نے اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو، پیارے محمد رسول اللہ کی نورانی طریقوں پہ عمل کیا ہے، وہ اس کام میں پیشی میں کامیاب ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کے قانون کا باغی ہو، پیارے محمد رسول اللہ کے نورانی طریقوں کو پائمال کیا ہو، تو آگے پیشی میں ناکام رہے گا. اور آگے جو پیشی میں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ناکام ہوگا. اس دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، اس دنیا کے غم دکھ درد بھی عارضی ہے، اس دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہے، اور اس دنیا کی اخروی زندگی جو ہے وہ زندگی بھی ابدی ہے، ان کی نعمتیں بھی ابدی ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کا دکھ درد عذاب بھی ہمیشہ ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت چلے جائے، جہنمی لوگ جہنم چلے جائے، اور پھر وہ جب چلے جائیں گے تو اعراف جہنم اور جنت کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اس کے اوپر موت کو دمبے کی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو ذبح کیا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ذبح کیا جائے گا موت کو، اور پھر اعلان ہوگا کہ او جہنمیوں، آج کے بعد موت نہیں،
آج کے بعد موت ہے نہیں۔ کیونکہ موت کے اوپر موت آ گئی، موت کے اوپر موت آ گئی۔ موت آ گئی۔ اب تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں ہوں گے، تم ہمیشہ اس حالت میں ہوں گے، تو ان کی حسرت اور بڑھ جائے گی، ان کا دکھ درد اور بھی بڑھ جائیں گے، اس کی وجہ سے کہ ہمارے تو امید تھی کہ ہم موت آ جائے، جیسے دنیا کی تکلیفوں میں انسان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مر جائے تو تکلیف ختم۔ اور پھر جنتیوں کو اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، اب یہ موت کے اوپر موت آ گئی، جس حالت میں تم ہو بس ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، اب تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ جنتی لوگ زیادہ خوش ہوں گے، اس کی خوشی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا اور ہمیشہ ہم جنت میں ہی رہیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، تو اس دنیا کی جو خوشی ہے حسب نسب سے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر۔ فینبئکم، پس اللہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ہر اس عمل کا جو تم کرتے تھے۔ سامنے توفیق بھائی بیٹا ہے، اس نے ہر انسان بہت عمل کرتا ہے، روٹی کھانا بھی عمل ہے، پانی پینا بھی عمل ہے، جانا بھی عمل ہے، بیٹھنا بھی عمل ہے، رکوع کرنا بھی عمل ہے، سجدہ کرنا بھی عمل ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی عمل ہے، اور الحمدللہ پڑھنا بھی عمل ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک انسان کئی کام کئی عمل کرتے ہیں ایک دن کے اندر، تو ایک انسان کو اپنا ایک عمل معلوم نہیں ہوگا، ایک عمل کا حساب معلوم نہیں ہوگا۔ اب یہ سامنے بیٹا ہے، میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں توفیق بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سجدے کیے؟ اللہ کو پتہ ہے، بس اس کو اپنے سجدے کا پتہ کہ میں، اور عمل تو چھوڑا، ایک سجدہ ایک عمل ہے نا، اب کتنا بار کیا ہے زندگی میں پتہ نہیں ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھ کر کسی کو پتہ ہے؟ تو انسان اللہ کے دربار میں جو پیش ہوگا، ہر انسان کا ہر عمل اللہ کو معلوم ہے۔ اور سورہ مجادلہ اللہ رب العزت فرماتا ہے 28واں پارہ، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ آیات نمبر 6، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، بس اللہ سب کو خبر دے گا ان کے عمل کا۔ احصاہ اللہ ورسوہ، اللہ نے ہر ایک کے ہر عمل کو محفوظ کیا ہے، ونسوہ، اور انسان نے اپنا عمل بھولا ہے، انسان نے اپنا عمل بھولا ہے، لیکن میرے رب سے بھولتا لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب سے خطا بھی نہیں ہوتا ہے اور میرے رب بھولتا بھی نہیں۔ انسان بھولتا ہے۔ تمام کائنات میں سب سے بڑے درجے والا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کئی مرتبہ نماز میں بھول چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گئے، اور مشہور حدیث ہے ذوالیدین کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سہو ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز میں کمی آ گئی یا آپ بھول گئے؟ یعنی نماز کے اندر حکم آ گیا آپ کے اوپر کہ نماز کم پڑھو، یا آپ بھول گئے آپ نے کم پڑھی؟ رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کم پڑھی، یا تو آپ بھول گئے یا اللہ کا حکم آ گیا کہ کم پڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، کہا کہ میں بھی انسان ہوں، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلاؤ۔ تو امام الانبیاء سید الانبیاء اور اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ بھی بھولتے تھے، اور ہمیں رب بھولتا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں کے اندر جتنے بھی راز ہے، ان سب رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں،
لیکن آپ کو میرے دل کی راز کا پتہ نہیں اور آپ کی دلوں کا مجھے پتہ نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو ہر سینے کے اندر، ہر دل کے اندر جس شخص کے جتنے بھی رازیں ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور ایک دن آئے گا مرتضیٰ بھائی کہ دل میں جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن تیرے دل میں جو کچھ ہوگا وہ سامنے ہوگا، جو تیرے دل میں آئے گا سامنے ہوگا، جیسے کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہو۔ ایسا دن بھی آنے والا ہے۔ آج تو سمجھانا آسان ہے، کس طرح بھائی اس کے دلوں کی راز کس طرح جائے گا؟ کمپیوٹر میں کیسے دیکھتے ہو، موبائل میں کیسے دیکھتے ہو، ویڈیو کیسے دیکھتے ہو، ایسے دیکھو گے اپنے سینوں کے رازوں کو۔ تو دوستوں بزرگوں، اور سینوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت ہے۔ جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سننا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔